تمام قسم دی حمد و ثنا کبریائی دے پاک مطہر معلق میں اللہ مالک اللہ واسطے نے جو پوری کائنات دا خالق و مالک یدبر الامر علی کل شیء قدیر فعال لما یرید یفعل ما یشاء انگن لا تعداد بے شمار درود و سلام آقائے دو جہاں حبیب کبریا والی بطحا سید الاولین والآخرین احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی ذات باباقت انتہائی محترم بھائیو دوستو بزرگو اللہ مالک العلام دی مقدس معلق اعلیٰ و عرفہ کتاب دا ایک مقام ہے رب ارض و سما کو دعا ہے اللہ میں گناہگاروں دا مفہوم بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے رب ارض و سما سنن تباد میرے سمیت جتنے دوستو احباب محبت عقیدت مودت چاہت پیار الفت دنال تشریف فرما اللہ سب نو عمل دی توفیق عطا فرما سارے اس معاشرے دے اندر جس معاشرے جیسی رہ رہے ہاں سنن اور سنان دی کمی نہیں ہے بہت سارے دروس سنتے رہنے ہیں
خطبے کا جمعہ تسلسل نال ہے. اتنا کچھ جانن کے باوجود صرف ساڑھے ہاں اگر کمی ہے تو عمل دی اللہ دور فرما دے. اویئرنس تو بہت زیادہ ہے، ہر بندہ بہت زیادہ چیزوں کا علم رکھتا ہے، لیکن واعظ اور تقریر سنن دا کوئی مقصد ہوتا ہے. درس سنن دا مقصد ہوتا ہے کہ بندہ اگر درس تشریف لے کے آئے تو ان کو فائدہ ہو جائے، اگر جیسا آئے ویسا ہی جائے تو کوئی اتنی سردی کے من تو نہیں مننی کہ آگے بیٹھے رہو. نبی پاک بھی واعظ اور تقریر فرما دے اور صحابہ اکرام سن دے. سرکار کا فرمانا اور صحابہ دا ساؤننا کعنا علی روس نبتین. آدھنے سی سرکار دے سامنے انج ہما تنگوش ہو کے بین جیسا جنہیں سرہ تے پرندے بیٹھے دے حرکت کرانگے تے اڑ جانا. اور نبی پاک کا جو واعظ ہے سی کلمات یسیرات، ہلکے پھلکے چند کلمے، ابو داؤد ہے. اور امام کائنات اس سے بھی مختصر واعظ ہے. اور کبھی تسی غور کیتا ہے 15 سیکنڈ کی کوئی تقریر کر سکتے، 15 سیکنڈ تقریر ہوئی، پھر اس 15 سیکنڈ کی تقریر سنن دے اندر بندے دا مائنڈ سیٹ بھی چینج ہو جائے، سوچ اور فکر بدل جائے. اب میرے رنگے بندے نے تسی 15 منٹ دے دو، وہ 15 منٹ سے ساری گڈی سٹیج کو باہر نہیں آنا، سٹارٹ ہی صحیح طرح لے آ جانا. نبی پاک کے 15 سیکنڈ کی خطاب ہے. مشہور حدیث ہے صحیح بخاری. عبداللہ بن عمر آنے نے آخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ببعض جسدی، سرکار نے میرے جسم دا بعض حصہ پھڑ کے چنجوڑ کے خطاب کی ہے. نصیحت کیا ہے، باعث کیا ہے، اینی گل سرکار نے کی تھی، ڈیوریشن اور پرانیاں ہے. نبی پاک نے عبداللہ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل، بات ختم ہو گئی. سرکار نے عبداللہ دنیا سے انج زندگی گزاری جی میں کو مسافر گزار دینے کأنک غریب. خیر عبداللہ نے جب میں جملہ سنیا میرے اندر تو بڑی تبدیلی آئی. اگر واعظ اثر کرے تو 15 سیکنڈ کا بھی کافی ہوتا ہے. اور اندر کہ میرے اندر چینج کیا آیا صحیح بخاری. میں کیا عبداللہ اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، عبداللہ اگر شام کریں تو صبح کا انتظار نہ کریں، پتہ نہیں صبح آنی بھی کہ نہیں آنی. اور میں کیا عبداللہ اذا اصبحت فلا تنتظر المساء، اور جدو تو صبح کریں تو شام کا انتظار نہ کریں، پتہ نہیں شام آئے گی کہ نہیں آئے. تو بھاجی میں یہ گل سٹار سے تاں کی ہے کہ انہیں 15 سیکنڈ کی گل سنی، اتنا چینج ہو گئی ہے، اتنا مائنڈ سیٹ اور سوچ اور فکر اور اندر تبدیلی آئی. سانو تو ہو گئے 15-20 سال سنتے ہیں جی ہے وہ جی ہیں. دعا کرو کہ تھوڑے جگہ پیچھا ہو جائے گی، اپنے اندر بھی کچھ چینج آ جائے گا کہ بندہ سنے اور اپنے اندر کچھ تبدیلی آ جائے. بات یہ ہے میرے علماء ایک عنوان ہے، 2-4 گزارشات میں کوئی لمبی چوڑی بات نہیں ہے. شرم اور حیا کا کوئی تقاضا ہے، اور دور حاضر کے اندر سب تو زیادہ جڑی جلدی نال چیز اٹھتی جا رہی ہے وہ حیا ہے. جدو دا میڈیا آیا موبائل کی دنیا شرم حیا والی تے گل ہی ختم ہو گئی. اور کسی دور کے اندر لوگوں سے اتنی حیا. سرکار مدینہ دے بارے سے پڑھنے ہیں، انہوں نے زندگی سارے لیے آئے گی کہ نمونہ ہے. حدیث آندھی کہ میرے معبود تے انہیں حیا دار سن، تمہاری لڑکی جو نہیں شرم اور حیا نہیں سی جنہیں اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا. انہیں شرم حیا والے نبی دے منن والے اور انہیں شرم اور حیا والے نبی دے پیروکار امتی انہیں بے حیا ہو گئے. حیا نام دی چیز ہی نہیں. میں فارغ اندر ایک مثال دیں، اسی اپنے بچپن سے چیز نوٹ کی تھی کہ ادو حیا اینی سی، اگر کوئی ساری ہمشیرہ یا والدہ ان ننگے سر بیٹھی ہوتی سی نا، باہروں ان کا باپ انٹر ہویا یا بھائی اگر دوپٹہ صحیح طرح نہیں نہ لیا گیا تو حیا اینی ہوتی سی جو انہیں ناس کے کمرے سے بڑھ جانا بھی ابا کے سر ننگی بیٹھی. وہ تو شرم اور حیا ہے. ہوں تو شرم حیا مدارہ دی کھلر گئی، کھلے بارہ آئیں پھرتی نے حیا نہ دی شاہی.
شرم نہ دی شاید جنہ دیا پھرتیاں انہوں نے بھی کوئی حیا دو میں پاسی ہی ہو گئے اور حیا ایمان ہے ایمان اور جنہوں دور کے ایمان ملے نا یہ وہ بھی چیز ہے جویں جویں ایمان کٹتا ہے نا گراف تھلے جاتا ہے اومے میں بندے دے اندر حیا بھی تھلے جاتا ہے پیر عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ انہوں نے کسی پوچھا نا کہ ایمان یزید و ینقص ایمان سنیا ودتا بھی ہے کٹتا بھی ہے اگر ٹھیک گل ہے ایمان ودتا بھی ہے کٹتا بھی ہے لیکن اگر جویں جویں نیکیاں کرتے جاؤ تو ایمان ودتا چلا جاتا ہے جویں جویں نیکیاں لو حاصل تام ہوتا جاوے ایمان بھی تھلے ہی لگا جاتا ہے اور جس بندے کا جتنا کم ایمان ہے وہ دے اندر حیا دی بھی کمی آئے کیوں امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پروانہ جس نبی دے تو تے میں پیروکار جس نبی دے تو تے میں منن والے جس نبی دے تو تے میں دیوانے تے پروانے سرکار نالوں زیادہ کائنات کے اندر حیا والا نہیں سی تے شرما والا نہیں سی اور اسی اس تم کائنات تے پیغمبر تے پیروکار سرکار مدینہ دی حدیث صحیح بخاری دے اندر وَأَنْ عِمْرَانِ ابْنِ حُسَيْنٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حضرت عمران نے سرکار مدینہ نے فرمایا آمینہ دلال نے فرمایا اللہ دے نبی آدھے الحیاء لا یاتی الا بخیر وفی روایت الحیاء خیر کلہ نبی پاک آدھے حیاء کے اندر تے سراسر خیر ہوندی ہے اور جس بندے ہوتے حیاء کی چادروں میں کائنات جو اعلیٰ انسان ہوندہ ہے جڑا شرما والا ہوئے او دے کل بھلائیاں دے خیر دے خوانے ہوندے لے بلکہ پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایمان دے حیاء میں لازم ملزوم ہوندے لے وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حضرت عبداللہ بن عمر نے سرکار مدینہ نے فرمایا آمینہ دلال نے فرمایا اللہ دے نبی آدھے نے ان الحیاء والایمان قرناء جميعا اذا رفع احدهما ورفع الاخر نبی پاک نے حیات ایمان کٹھے ہوندے نے لازم ملزوم ہوندے نے حیا ہوے ایمان ہوندا ہے ایمان ہوے حیا ہوندا ہے نبی پاک نے نہ دونوں دولتاں دے اندروں کو ایک بھی دولت اٹھ جاوے بندہ بے حیا ہو جاندا ہے نبی پاک نے جے ایمان کھدیا تے حیا کھدیا حیا کھدیا تے ایمان کھدیا اور پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری دے اندر صحیح مسلم دے اندر وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حضرت ابو ہریرہ نے آج سرکار مدینہ نے فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان حیا ایمان کا اہم ترین شعبہ ہے حصہ ہے اور ساڑھے ہاں حیا کی دولت ایسا اٹھتی چلی جا رہی اسی معاشرے سے نظر مارو بندے کو حیا ہوئے نا تو بندہ گناہ بھی نہیں کرتا اللہ کو بندے بندے کو شرم کر دے دیکھو کیڑا گناہ ہے نا گناہ بس اوقات گناہ بندہ ایک دیو کرتا نا کہ اللہ کو ڈرتا نہیں کرتا ایک گناہ کی ایک کیفیت ہے کہ بندہ اللہ کو ڈرتا نہیں کرتا ایک وہ ہے کہ اپنے جبے کبے کی وجہ نہیں کرتا جو عزت اور مقام ہے نا معاشرے کے اندر
انہوں نے چھنن دا ڈر ہوتا ہے، اس ڈر تو کہیں نہیں گناہ کر پاندے۔ اللہ دے ڈر تو گناہ نہ کرنے والے بہت کم لوگ ہیں، بڑی گھٹ ایشو ہوئے گی کہ جنہ بھی ایک کفیت میں ذکر اللہ خالیا ففازت عیناہ، یہ بدے تے کتے کتے مل رہے ہیں نا، کہ کلے پر ہائی جو بے کے رونے نے اپنے گناہاں دا محاسبہ کر دے اللہ تے بولتے کچھ بھی نہیں ہے۔ اور میں تمہیں اس بات سے دس رہا کہ بہت سارے بندے وہ اس واسطے گناہ نہیں کرتے، صرف کیوں ڈرتے ہیں؟ ہمیں تو جگہ پر تمہیں شرم نہیں آئی، اور تجھ پنڈ دا چودھری تھے تینوں حیا نہیں آیا، اور وہ لوگ تیری عزت کی نہیں کرتے، تو کیڑی کھے کھا گئی کہ یہ اس گل تو ڈرتے، اللہ کا ڈر تو نہیں ڈرتے۔ اور صحیح انسان ہوئے جو اللہ کو ڈرتے، کوئی بھی کام کرتا ہے۔ ابو داؤد کی حدیث ہے سب تو زیادہ صحابیات اور صحابہ حیا والے سے اگر اور فرمان امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو مسئلہ بیان کیتا ہے، نبی پاک نے کہ مردانو اپنی چادر تے سلوار گٹیاں تو تے رکھنی چاہیے۔ ام سلمہ نے سوال کیتا ہے، آنی سونے نبی دی عورتوں کتے رکھنی چاہیے؟ کہ سرکار مدینہ نے کہ عورتوں ایک گٹ کپڑا لمکانا چاہیے، عورت دی حیا دا تقاضا ہے دا پیر نظر نہیں آنا چاہیے۔ ام سلمہ نے اگلا کویسچن کیتا ہے، ابھی اللہ دے نبی دی ایک گٹ کپڑا لمکان تو بعد بھی پیر نظر آوے، تے سرکار مدینہ نے پھر حیا دا تقاضا ہے یسأل الذراع، اور اللہ جناب پیر نظر نہ آوے کپڑا ہاتھ لمکا لوے پر عورت دا پیر نظر نہیں آنا چاہیے۔ ام سلمہ اتنے حیا والے صحابیات حیا والیاں وہ یہ بھی کسی گوارا کر دیا کہ شرم و حیا دا تقاضا ہے کہ عورت دا پیر بھی نظر آ جاوے۔ اگر اللہ نے شرم کی دولت بخشی ہوئے، اگر اللہ نے حیا کی دولت بخشی ہوئے تے حیا دا تقاضا ہے جو ام سلمہ نے سوال کیتا ہے کہ عورت دا پیر بھی نظر نہیں آنا چاہیے۔ یہ ادھو اندر جدو حیا دی دولت تسبیح حیائی دے دور دینا، چلو دور نہ جاؤ 15 منٹ پیچھے جاؤ نا، جنیاں شادیاں ہوندیاں نے ساری حیا اڑ کے سامنے آئی، کدی جاؤ نا کوئی شادی اٹینڈ کر لو، کیڑے پردے کیڑیاں شرماں کیڑیاں حیاواں ہاف بازو والے کپڑے مہندی دی رسم کیتے جاؤ، دیکھو نا ذرا یہ لگتا ہے کہ گھر کتنے سے کیڑے ملک سے آ گئے، پتہ نہیں کس قسم کے لوگ کافی سالہ بھی کلمہ کر رہے ہیں، یقین جانو ام سلمہ نے کہ عورت دا پیر بھی نظر نہ آئے، نبی پاک کو بار بار رپیٹ کر کے مسئلے دا سوال کیتے ہیں کہ اللہ کے نبی بھی ایک گیٹ ہوئے کہ پھر نظر آئے، ہاتھ ہوئے کہ پھر امام کائنات اندر پیر تک نظر نہ آئے، اور اندر شرم نام دی چیز نہیں ہے، حیا نام دی چیز نہیں ہے، غیرت نام دی چیز نہیں ہے۔ میرا سوال اس باپ تے بھی ہے، اس بھائی تے بھی ہے، اس بیٹے تے بھی ہے جنہوں نے کرتا ہے ماحول ہے اور اپنے ماحول میں چیک کرتے ہیں پھر اندر اسی شرما والے، اسی حیا والے، اسی غیرت والے، سادہ ایک پنڈ کے اندر بڑا نام چلتا ہے، اسی بڑے عزت والے ہیں۔ اے عزت ہے جڑی بڑی سارے بازار بنتی ہے، اے عزت ہے جڑی چھاتی ڈیمنڈ کے بال کھول کے نچتی ہے، اے عزت ہے کیا انہوں شرم آدے انہوں حیا آدے۔ اور پھر اسی آنے گا جیتے شرما آنے جی حیا ابا آدھی، یہ شرما تجھے آپ نے سنبھال کے رکھو، اگر دا نام سارا تو تجھے دا چنگے بلے جی صحیح بخاری کی حدیث ذرا توجہ کرنا۔ امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا، حضرت عبداللہ بن عباس انہیں اپنے شاگرد نو آکے آوے بڑی مشہور حدیث
کہ میں تینوں ایک جنتی عورت وفا دینا حضرت جیو کیڑی عورت ہے جڑی جنتی ہے تردی پھردی تسی انہوں جنت کا سرٹیفکیٹ پہ دیندے ہو حضرت عبداللہ بن عباس میرے جڑی کالے کلوٹے رنگ دی عورت آ رہی ہے حبشیہ عورت جنتی عورت ہے میں آخیا دی کہ میں جنتی ہے یا بیٹھ کرے نبی پاک کی خدمت اقدس سے حاضر ہوئی ہے اور جا کر کے آدھی اللہ دے نبی دی میں نو مرگی دا دورہ پہندا ہے دعا کر دے وہ اللہ شفاوا عطا کر دے تے نبی پاک نے جدو کمپلیٹلی طور تے دی بات سنی ہے تے سنن تو بعد سرکار مدینہ میں بی سوچ لے ان سے تے صبر تے والا کل جنہ نبی پاک نے اگر صبر کریں گی اس بیماری تے اللہ جنت عطا فرما دے گا ان سے تے دعوت اللہ ایو آفیہ کے نبی پاک نے اگر تو چاہیے ہے کہ میں دعا کرا تے میں اللہ دا نبی دعا کراں گا اللہ تینو شفا عطا فرما دے سرکار نے ڈیسائیڈ تیرے تے فیصلہ کر کی فیصلہ سوچ سوچ کے آنی یہ سونے گل لے کہ میں نے یہ فیصلہ منظور ہے انہاں جو لگے بیماری جو کٹ لیا تو اور 4 سال سے پتہ نہیں کتنے جا کے مک جائے یہ تار کتنے جا کے ٹوٹ جائے ابھی سونے صبر کر سکنی تے جنت والا فیصلہ پکا ہے پر ایک گزارش ہے نہیں ماننا کیوں کیڑی گزارش آندھی کہ میں بیماری میں صبر کر لیں گی ٹھیک ہو لیکن دعا میں نہیں کرانی بیماری بھی نہیں پر ایک اور دعا کرو نہیں ماننا کیوں کیڑی امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ اللہ دے نبی دی جدو میں نو دورہ پہ جاندہ میں نو اپنے ہوش ہی نہیں رہ جاندے انہیں سرما والی تے انہیں حیاواں والی جنہوں اپنی شرم تے حیا دا فکر مرگی دے دورے دے اندر بھی ہے حالانکہ وہ تو اللہ نے ایسے بندے تو قلم بھی چکی ہوندی ہے جڑا ہوش اندر ہی نہیں ہوندا اس بندے دا تے مواخذہ بھی نہیں ہے اللہ نے قلم چکی ہے دورہ پہ گیا اپنے ہوش کے اندر بھی نہیں ہے آدھی اللہ دے نبی دی ایڈے شرما تے حیاواں والی آدھی سونیا ایک دعا کرو جدو میرے دورہ پیندا میرا صدر ٹھیک نہیں رہ جاندہ یہ دعا کرو کہ اللہ میرے پردے تے صدر دیا حفاظت فرما دے تے سرکار مدینہ کرو اس حیات تے سلام والی بی بی نے دعا کرائی ہے میرے نبی نے دعا کیتی ہے اور اللہ نے قبول بھی کیتی پھر دورہ پیندا تھی کہ اللہ کے صدر دیا حفاظت فرما دے کنیاں شرمالیاں بیبیاں تھی یار ساڑیاں میں کو سمجھا دے جنہاں جیسی دیں وہ جنہوں نے بیماری سے بھی اپنی حیات شرم دا فکر اسی تو بس انہیں لاری لوئی تو کی کرے کوئی اسی تو شرما لائی لوئی سرے بتا ہم تجھے دسو کہ جیڑی کو بیبی اپنا میک اپ دا سامان تھا تو سرے بازار آئے وہ آکے جب کوئی خبیث آدمی انہیں کوئی بھی اللہ نہ کرے کوئی بھی غلط حربہ یوز کرتا ہے جب وہ بھی ایک واقع اسے بڑی خاندانی نیا شرمایا والے میں ساری نظر آنے تیری خاندانی میں شرم بھی تے حیا جدی کو تم خاندانی یہ ہوتے ہیں کہ جڑے اپنے چہرے تو سارا تھپ کر کے تے جماعت سرے عام لے گیا کیا اس طرح دے لوگ ہوتے ہیں اور امام کائنات محمد رسول اللہ ذرا توجہ کرنا حدیث ہے ترمذی امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سرکار مدینہ نے فرمایا اللہ دے نبی آدھے اذا
عادت المرء استشرفها الشیطان. جدو بی بی سے بوسینت لگا کر کے باہر نکلی ہے، نبی پاک کی حدیث صحیح مسلم کے مطابق مؤمنات مائلات میں قبضہ سامان تبھی ہے لوگوں اپنی طرف بیان کر رہی ہے، شرم و حیا دیاں ساریاں چادرائیں چک چھڑیاں نے. اور میرے نبی پاک نے فرمایا ایوب امرأۃ اذا استقدرت فمرت بالمجلس فیلد ریحھا. ابو داؤد ترمذی نسائی ابن ماجہ سرکار مدینہ نے جڑی ابھی بھی اپنے آپ کو بنا سمر کر کے نکلی ہے، سرخی پاؤڈر لگا کر کے نکلی ہے، حیا دے سارے کاغذ پھاڑ کر کے نکلی ہے، شرم نام دی چیز نہیں ہے. حسومات ہلے سرے بازار ہوندے پہنے، یعنی کہ میں شرما والی حیا والی بڑی خاندانی. میرے نبی پاک نے آکھیا کسے مولوی دا فتویٰ نہیں، فہیا زانیہ فہیا زانیہ. اللہ دے نبی آگرے زانیہ عورت زانیہ عورت. پھر شرم و حیا دسو کتھوں لگو. اچھا غور بھی گل ہے، شرم اور حیا معاملے چ افراط و تفریط. کئی بندے جتنے شرم کرنی ہوتے کر دے اگے بندن تکبیر آکھو نا، انہاں دی شرما ویکھیا کرو، چیک کریا کرو. ہے مولوی جی میں تو شرم نہیں ہوندی، میں نہیں تکبیر کہندا. میں بھی کوئی شرم والا کام اذان میں تو کدی کہی نہیں، میری شرم بہت آتی ہے. میں کی سانسی تینوں شرم لگنے جڑے روز پڑھنے ایڈا تو شرما والا انہوں سارا دن فلما کہتا ادو نہیں تین شرم آئی گئی. یہاں کی شرم اور حیا کا بھی میرٹ عجیب ہے نا، عجیب ہو گئی. اچھا کوئی مسئلہ ہے تو بیان کر دو. اے مولوی جی سپیکر سے بیان کرنا آج میں کیوں کی ہویا تو تسی دس دے نا تو میں شرم جی آن رہی سی. میں بھائی بڑے 5 اٹ کے کھالے کھلو کے پرا چھڑ دینے تمہیں تو سنا نہیں سکتے کیونکہ تسی تو شرما والے ہو، تسی تو مسئلہ سن نہیں سکتے. یا قرآن کو کر دئیے یا حدیث سے کر دئیے. انہوں نے مسئلے سن لگے شرم آتی، بغیر کی فلما ویکھن لگا پورا نہیں شرماندے، گٹھ تے کھلون لگا پورا نہیں شرماندے، کسی دی بیٹی نو ویکھن لگا ذرا نہیں شرماندے، بس نصیبے ہی شرماندے. نیکی دے کام دی ساری شرم ہو گئی. یہ بھی ایک شرم کی ڈیفینیشن بڑی عجیب. دعا کرو جتنے شرمانا اللہ اتنے شرمان کی توفیق دے. شرمانا کتے جا کے گلی مدار شادی اٹینڈ کرتے ہیں. ایک وہ ساڑیاں بیٹیاں ہوندیاں نے جڑیاں ماں جرا ننگے منہ آئی اکھاں باڑ باڑ بندے میں اتنے نہیں تینوں شرم آئی، اتنے کوئی حیا نہیں آئی. شرم و حیا کا بھی عجیب ڈیفینیشن ہے. تو خیر میری بات نہ کر رہے ہیں، ذرا توجہ کرو. اللہ سب کو شرم و حیا والی زندگی نصیب فرمائے. امام کائنات نبی کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، سرکار مدینہ نے فرمایا ہے شرم دا تقاضا ہے کہ نیکی کرے تے نہ شرماوے، دین دا کم کرے تے نہ شرماوے، خیر دی گل ہوے تے نہ شرماوے. گناہ تو شرم کریا کر، حیا کریا کر، برائی تو شرم کریا کر تے حیا کریا کر. اور پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ عورتاں اپنے آپ کی انہیں حیا دیا پیک کرنے. صحیح بخاری کے اندر مومنہ دی ماں اما ایسا دیا نے اسی سرکار دے نال حج تے گئے اور پاک پیغمبر دی بیویاں دیا نے جدوں کو غیر محرم بندہ سامنے آ جاندا سی اسی اپنی چادر تو لمکا دینیاں تاں. شرم دا تقاضا اے وے، حیا دا تقاضا اے وے. اور جنہاں دی تربیت سرکار مدینہ نے کیتی ہے، شرم و حیا دا تقاضا اے وے. پاک پیغمبر محمد رسول اللہ. اچھا بھی یہ حدیث بخاری جے کتے ہو رہے. ایک انصاری کھڑا ہویا تو نے آکھا نبی پاک جی افرائیتم الحمد، یہ دیور جیڑ دے بارے بڑا کی خیال ہے کہ سرکار آدھن الحمد الموت، یہ تے موت ہے، ان دے کولوں تے موت پردہ بھی ضروری تے بچنا بھی ضروری. بیجی دے نال نبی پاک نے لکھ دیتا بھی ان دے 440 ووٹ کران دے پیچھے ہو جو پھر
الحمد الموت نہیں مانے تو موت ہے. جنہوں موت کیا ہوئے دیور جیٹھ جدو وہ کسی نے اپنی بھابی نے پیچھے بٹھائے وہ حیا کتنے گئی بھائی شرم کتنے گئی. موٹر سائیکلوں سے سواری کرو کتنے حیا چلی گئی اگلے دی یا پچھلے دی. تسی دوستو دونوں پہ کون حیادار ہے اگلا پچھلا. نبی پاک کہہ رہے ہیں کہ موت ہے تو موت کے پیچھے جنہیں سواری کی تھی وہ کتنے. امام کائنات نے پابندی لگائی ہے کسی مولوی نے نہیں لگائی ہے. اور اسی بڑے حجامات ہیں بڑے شرمار انہیں کہنا نہیں بھاجی کے پیچھے بیٹھ جاؤ شہروں سودا لے آؤ بھاجی کے پیچھے بیٹھ جاؤ ڈاکٹر کو دوائی لے آؤ. میں سارے نہیں بھاجی ہے تو جڑا مرضی پیچھے بیٹھ جائے. یہ نوازن شرم اور حیا ذرا حد قائم کرو نا. قائم ہے شریعت کی طرف سے. امام کائنات محمد الرسول اللہ امام کائنات طبیب کبریا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے سرکار مدینہ نے فرمایا ہے نبی پاک کی طرح حدیث سماعت فرما لینا ترمذی شریف دے اندر وَأَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو ہریرہ نے سرکار مدینہ نے فرمایا حضرت توجہ کرنا جنہوں حیات کی دولت ملتی ہے کتنے اعلیٰ مقام والے ہوندے نے جنہوں شرف کی دولت ملتی ہے شریعت انہوں مقام کی عطا کر دی ہے. سرکار مدینہ نے الحیاء من الایمان والایمان فی الجنہ. نبی پاک نے میرے امتیوں اور جنہوں اللہ حیات دے شرف دیا دولتاں دیندا ہے اودا ایمان بڑا اونچا ہے. اور نبی پاک نے جڑے اتنے ایمان والے نے اللہ نے انہاں دا ٹھکانہ جنت بنا چھڈیا. نبی پاک نے جڑا حیات شرف دا پیک کرے جنتی انسان جڑی بی بی سرور حیاواں والی ہے جنتی انسان. امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ترمذی دی ایک اور حدیث سماعت فرما لینا وَأَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت انس نے سرکار مدینہ نے فرمایا ہے مَا كَانَ فِي الْحَيَاءِ شَيْءٌ. نبی پاک نے جس چیز کے اندر حیا ہوئے اللہ دے نبی نے الا زالہ. نبی پاک نے حیا بندے کو خوبصورت بنا دیندا ہے حیا بندے کو زینت عطا ہوئے. اور لائٹ سڑن کی ایک وجہ ہے لائٹ سڑن کی ایک وجہ ہے. وجہ کی اگر میں دو حدیثیں سنانا تاکہ وجہ معلوم ہو جائے. امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے سرکار مدینہ نے فرمایا ہے شرم تے حیا دے کے کیڑیاں چیزاں آڑے ہوندیاں نے جڑی گلوں لائٹ ڈاؤن ہوندی ہے تے کیوں ہوندی ہے. نبی پاک کی صحیح بخاری کی حدیث وَأَنْ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عمر میرے سرکار مدینہ نے فرمایا ہے آمنہ بلال نے فرمایا ہے سکل ابن المئات لا تقاد تجد فیہا راحلا. نبی پاک نے جدو لٹا کے تارا سردیاں نے سرکاراں نے فار ایگزامپل امام کائنات محمد رسول اللہ نے تفصیل بیان کی ہے کہ سرکار مدینہ میں ایک وقت آئے گا نبی پاک نے امتی تے میرے گنیاں گنے نہیں جانے. نبی پاک نے جویں 100 اٹھاں دا ایڑ ہوے تے سواری دے قابل ایک بھی نہ ہوے. نبی پاک نے 10 زمانہ تے دور ویکھو گے
شرما یا میں نہیں ہے دکھاتے مسلمان رہ گئے غصہ نہ کرے جب اپنے اپنے کرانا سی ویکھے تے کیڑی شرم ہے تے کیڑی ہے یار منڈے ویکھو کڑیاں دا ماحول ویکھو پیغام ٹی وی نہ میڈم بھی کا 10 منٹ ایک ٹاک شو ہوندا سی تو میں چیک کردا سی تے انہوں نے ایک گل سنائی اودے اندر آڈینس آندیاں سی نا اکثر وہ ڈیفینس تو وہ بی بی نے کیا کہ اسی اکو کرتے رہنے ڈیفینس والے نے کوٹھیاں میں بڑیاں ہوئی انہیں اکو کرتے رہنے خیرے میں 1.5 مہینہ یا 2 مہینے دس انہیں اکو کرتے رہنے میں 1.5 مہینہ ہو گیا ہے میں اپنے پتر دی شکل نہیں دیکھی اور 1.5-2 مہینے بعد انہیں اپنے بیٹے دی شکل دیکھی اچھا میاں جی کیویں ہوندا ہے بھی بندہ ایک گھر چ رہ رہا تے پتر نوں نہ ملے انہیں کہا مسئلہ ہے کہ جتنے وہ ڈیوٹی کرتا ہے نا اسی جدو ستے ہوتے ہیں نا عشاء تو بعد آتا ہے پھر اپنے لپ ٹائم میں بہ جاتا بے حیائی ویکھ شرم و حیا پیا کر ہر کی بغیرتیاں دیندا فجر تک کسے کام تے رہندا ہے کدے فجر نوں جا کے سوندا ہون والے منڈے جنہاں کول موبائل نہیں انہاں دور 2 بجے تو بعد نیندر آ ہی نہیں سکتی وہ بھی کدے پیسے اکھاں بند ہون لگ جاندے جنہاں دے واسو کدے سو نہیں اے جدوں دی بیماری چمڑی بلکہ ایک دن میرے کو بندہ دام کرایا دا پتر ہے وہ تو جوان سی تے نال دا ایڈا کو نا 2 ایڈا نکو ہی ہے اچھا میں دام کرا تو روئی جاوے چپ ہی نہ کرے وہ بندے نے اپنا موبائل کڈیا نا تو منڈے دے سامنے نہیں کیتا تو وہ منڈے نے سی نہیں کیتی ایڈا یقین جانا موبائل ویکھ کے تو منڈے نے سی نہیں کیتی میں ویکھ کے بڑا حیران ہویا مینوں پھر کہنا کرنا کاکا انہیں تو بڑے بڑے نے چپ کراتا تو کی ہے انہیں تو بڑے بڑے رب لینوں لا چھڑے یہ ایسا کرتا ہے یعنی وہ کہندی کہ وہ صبح تک یہ چیز دے اندر بیزی رہتا ہے تو اس ٹائم وہ سوندا ہے اسی جدوں ڈیوٹیاں جانے سنتا ہی ہوتا ہے بس ڈیلی یہ روٹین چلتی تے میں 1.5 مہینے بعد وہ شکل دیکھی تسی دیکھو کہ کیسی زندگی ہے ایک گھر چ رہ کے بھی بندہ بیگانہ ہوئے ایک گھر جڑے بچے ڈیلی صبح شام یہ ویندے نے ماشاءاللہ غیرت دے تے وہ پیکر بنن گے حیا دے تے پیکر بنن گے اے آپا سارے بھرا بیٹھے ہیں ساڈے تے کوئی سگنل آوندے نہیں انہاں دی سگنل ہی بلاک ہو جانیاں نے حیا ایک بھی نہیں سگنل آئے دیکھو کوئی 15-20 سال بعد ایڈے ہن جوان ہون گے نا نکے نکے جنہاں نوں چپ ہی کرانے موبائل لگے رکھ کے پوت چپ کر پھڑ جنہاں نوں موبائل نہ اوکے اسی تے جڑے اگے مسلمان کڈے کو پکے مسلماناں نے مثال دینا انہاں دی کیلا کھا لو کیلا اودی گولی کھا کے تو پٹھا لمکاؤ دوروں کیلا ہی لگدا وچوں ویلا اسی بس دوروں ہی کیلے ہیں وچوں ویلے ہی یقین کرو بس ہمیں نہ ہی لگا لیبل شیبل بھی مسلمان ہوندے نے ٹوپی رکھی ہے مولانا ہوندے نے مال والے مولانا ہوندے نے داڑھی والے نمازی ہوندے نے بورڈ ہی چیک کرو بس امام کائنات محمد رسول اللہ امام کائنات نبی کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرم و حیا کدوں اٹھ جائے گی نبی پاک نے میری قوم کدوں پٹڑی تو لے جائے گی اے شرم و حیا دیاں چادراں کدوں تھلے گرنیاں نے سرکار مدینہ نے دسیا نے صحیح بخاری دے اندر وان ابی سعید الخدری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ ابو سعید خدری نے سرکار مدینہ نے فرمایا میں لن تتبعن سنن من کان قبلکم شبرا بشبر ذراعا بذراع نبی پاک نے شرم و حیا چادر ادو اترے گی امتی تے میرے ہون گے غیراں دے پیچھے لگ گئے نے یہودیاں پیچھے لگے ہون گے عیسائیاں پیچھے لگے ہون گے انہاں دے پیروکار بن گئے نے مینوں چل کے انہاں دی پیروی پہ کردے نے اور پیروی اینی کردے نے اور میری اتباع نہیں کردے شبرن بھی شبرن جویں گٹ گٹ دے برابر ہے انہاں دے سانہ بسانہ کھڑے نے ذراعاً بھی ذراع جویں ہاتھ ہاتھ دے برابر ہے انہاں دے سانہ بھی سانہ کھڑے نے امام کائنات نے جدوں انہاں دی تعظیم
برائی عام ہی ہو جائے گی، فحاشی عام ہی ہو جائے گی، شرم و حیا دیاں چادراں اتر جان گیاں۔ اب تسی ویندے ہو نبی پاک دا کلمہ پڑھنے ساڈے لباس بود و باش فلان فلان فلان۔ میں نہ آنے کل ایک بندہ اپنا رونا روتا ہے، انہوں پتر باہر کسی ڈاکٹر بنن گیا، انہوں پینٹ کوٹ چاہیے دی، انہوں نے آخر لاکھ روپیے دی ملتی، جنہاں دیا پینٹا کوٹا لاکھ روپیے دیا نے، لاکھ روپیے نال غریب دا کوٹھا بن جاتا ہے، جن دی پینٹ کوٹ لاکھ دی ہے تسی اگاں حساب لا لو بھی وہ کیڑی شے بنن والا ہے، جنہیں لاکھ دی پینٹ کوٹ پاؤنی نا وہ چیز کی بنے گا، یہ تو غور کرو اندازہ جنہیں فیسلٹیز ہیں، جنہیں لباس ہے، وہ تو باس ہے۔ باجی میری گزارش ہے اس یلغار کو اپنے بیٹے کو محفوظ کرو، اپنی بچیوں کو بچا لو، بیٹے کو بچا لو، اچھے رہو گے، وہ گھر کے اندر شرم و حیا والی فضا پیدا کرو، اپنے اندر کوئی حیا کی چادر اوڑھو۔ اے بزرگ بیٹھے نے پوچھو بلے سمیا سے اسی اپنے ابو امی نو کدی کدی ایک چار پائی تے بیٹھے نہیں سی ویکھیا، انہیں حیا ہوندی سی لوگ ماں پیو دے سامنے، آہاں نے زندگی ویکھیا آج تک کہ ابو دے امی کو چار پائی تے بیٹھے، ہن تو سارا کچھ ٹھیک، میں وضاحت نہیں کر رہا، سارے کچھ ٹھیک ہے، یعنی ہن تے حیا والی تو میں مثال دے رہا ایک حیا کی، کونا لوگاں تے کتنا حیا سی، کدی کسی ویکھے ہی نہیں ہے، اور وہ جنہ اپنے بچیاں نو حیا والا یہ ماحول دیتا تو پھر وہ حیادار پیدا ہو۔ ہوں جیسے ابو امی منڈے والے سامنے ہی ماں صاحب جو مرضی ہوگی تو اسے پھر حیا بھی تک انہوں نے بھی زندگی کنورٹ ہوئے گی نا، تو میسج ہے۔ تو خیر آدھان دن میں گناہگار عرض کر رہے ہیں سا اللہ کے قرآن نے نقشہ بیان کی دائیں لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اللہ دا دنیا والے ہو میں اپنے نبی کی زندگی تواڈے لئی نمونہ بنائی ہے، حیا دی چادروں میں لو جویں میرے نبی نے لئی ہے، آ شرم و حیا دیاں رکھو جویں میرے محبوب دیاں نے، آ شرم و حیا والے دے بنو جویں نبی دے یار نے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ اللہ فرماتا جب کہ میرے نبی نو ایڈیل رکھو گے کہ میرا نبی جتوں روکتا ہے تو رک دے ہو، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ اور اللہ فرماتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔ جدو غیرہ کا پیچھا چھڈو گے، یہودیاں عیسائیاں کی روش تو ہٹ جاؤ گے، میرے نبی دے قدموں تے قدم رکھو گے تے اللہ دا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ اللہ دا کامیاب بھی ہونے دعا ہے، گناہگار نے جو دو چار گلاں کیتی اللہ قبول فرمائے۔ ممکن ہے کسی دے بندے دل نو یہ بات ٹچ کرے اور اللہ سانو شرم اور حیا والی زندگی نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔